ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو مزید قوت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایٹمی پروگرام صرف شہری اور پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران کسی بھی جوہری ہتھیار کی تیاری نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ جوہری ٹیکنالوجی کا مقصد قومی فلاح اور عوامی ضروریات پوری کرنا ہے۔ ایرانی سائنسدان مختلف حقیقی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جو عالمی جہاد اور خالص قومی خدمت کی علامت ہے۔ صدر نے کہا کہ مغرب کے خدشات کے باوجود ایران ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ کراچی کے علاقے گورنگی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، 4 دہشت گرد گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان اجلاس زیدی اور فراز نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ یہ دونوں ماضی میں بیرون ملک تربیت حاصل کر کے واپس آئے۔ وہ کراچی میں ایک منظم نیٹ ورک کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گروہ کے مزید 4 کرندے مفرور ہیں جن کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی سے کالعدم تنظیم کے 2 ملزمان کو سخت سیکورٹی میں عدالت پیش کیا گیا۔ وکیل صفائی کی درخواست پر عدالت نے ملزمان کو ذیب جواری کے دفعہ 63 کے تحت مقدمے سے بری کر دیا۔ OCCT کو فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ پشاور سے CSTD تھانے میں بارودی مواد سے سڑک پر دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ IG پولیس نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے 5 دن میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ شہید اہلکار بلال خان کی نماز جنازہ پولیس لینز میں ادا کی گئی۔ پولیس جس میں گورنر، IG پولیس اور پاک فوج کے افسران نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل استنبول روانہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وہ عرب اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پاکستان غزہ میں جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور اسرائیلی افواج کے مکمل انخلاء پر زور دیں گے۔ اجلاس میں فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد اور غزہ کی تعمیر نو پر بھی بات چیت۔ پشاور صوبائی وزیر مینا خان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے خلاف پروگنڈا بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو سہیل افریدی پشاور میں موجود تھے، لہٰذا ان پر لگائے گئے الزامات غلط ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کی ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تحریک انصاف اب ان ویڈیوز کو جعلی قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرنگنگ پورٹ کے بعد سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ کراچی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اللہ رحمان نے کہا کہ پیپل پارٹی نے 15 سال میں کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 15 سال میں کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 400 بسیں لا کر عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے جبکہ ای چالان سندھ میں لاہور کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ کراچی پولیس حراست میں شہری عرفان کی ہلاکت کے کیس میں FFI اینٹی کرپشن سرکل نے پولیس کے 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ الزام ہے کہ شہری عرفان تشدد کے باعث جان باغ ہوا۔ 2 اہلکار گرفتار بلکہ 4 مفرور ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عوامی خدمت، تیز رفتاری ترقی اور شفاف طرز حکومت ہی مسلم لیگ نون کا اصل ایجنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں امن و بحال اور ترقی منصوبے کی رفتاری میں تیزی ہے۔ سہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی بحالی روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح توانائی بحران پر قابو پانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت بحالی کی راہ میں گامزن ہے اور ٹیکس چوری کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس جذبے سے مسلح فوج کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دیں، اسی جذبے سے قوم کو ترقی کی جنگ جیتنا ہوگی۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمتیں مسلسل اضافہ۔ لاہور میں فی کلو 190 سے 200 روپے، پشاور میں 200 سے 220 روپے تک جا پہنچی، جبکہ کوئٹہ اور فیصل آباد میں 210 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ عوام نے حکومت سے چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تھی اب تک خبریں۔ مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اصل خبر نیٹ ورک، باخبر اعتماد۔